دہلی کی سلطنت کے زمانے میں جب مغلوں کی حکومت اپنے عروج پر تھی، ایک بادشاہ حکمران تھا جس کا نام سلطان جہانگیر شاہ تھا۔ اس کا محل سنگ مرمر سے بنا تھا جس کی دیواروں پر قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ دریائے جمنا کے کنارے واقع یہ محل دور سے ہی چمکتا نظر آتا تھا۔ سلطان جہانگیر شاہ نہ صرف امیر تھا بلکہ بہادر بھی تھا۔ اس نے کئی جنگیں جیتی تھیں اور اس کی سلطنت وسیع تھی، لیکن شان و شوکت نے اسے غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ زمین پر اس سے بڑا کوئی نہیں۔ دربار میں سینکڑوں درباری، وزیر اور خدمتگار موجود رہتے تھے۔ سب بادشاہ کی ہر بات پر واہ واہ کہتے اور اس کی تعریفوں کے پل باندھتے۔ جہاں پناہ آپ کی شان سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، ایک وزیر کہتا۔ آپ کی عدالت میں ہمیشہ انصاف ہوتا ہے حضور، دوسرا چاپلوسی کرتا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ بادشاہ کے انصاف میں امیروں اور غریبوں میں فرق تھا۔ امیر لوگوں کے مقدمات فوری حل ہوتے، جبکہ غریبوں کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا۔ ایک دن شہر میں ایک بوڑھا درویش آیا۔ اس کے بال سفید تھے، چہرہ نور سے چمک رہا تھا اور آنکھوں میں گہری حکمت تھی۔ وہ ایک پھٹی ہوئی چادر اوڑھے، ہاتھ میں لکڑی کا عصا لیے شہر کی گلیوں میں گھومتا۔ درویش کا نام شیخ بہاؤالدین تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے عمر بھر اللہ کی عبادت اور لوگوں کی خدمت میں گزاری تھی۔ وہ جہاں جاتے، لوگ ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ایک دن بازار میں ایک امیر تاجر نے ایک غریب لکڑہارے کو بے انصافی سے مارا۔ لکڑہارے نے بادشاہ کے دربار میں فریاد کی، لیکن امیر تاجر نے رشوت دے کر معاملہ دبا دیا۔ یہ سب دیکھ کر شیخ بہاؤالدین کا دل دکھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود بادشاہ سے ملیں گے۔ اگلے دن شیخ بہاؤالدین محل کی طرف چل پڑے۔ دربان نے انہیں روکنا چاہا۔ اے بوڑھے، یہ بادشاہ سلامت کا محل ہے، یہاں فقیر نہیں آ سکتے۔ دربان نے سختی سے کہا۔ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، یہ ضروری ہے۔ شیخ نے نرمی سے جواب دیا۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ جیل میں ڈال دوں گا۔ دربان چیخا، لیکن شیخ نہیں ہٹے۔ آخر کار شور سن کر ایک وزیر باہر آیا۔ جب اس نے شیخ کا چہرہ دیکھا تو اس پر ایک عجیب سا نور نظر آیا۔ اس نے فوراً بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ درویش کو دربار میں لایا جائے۔ جب شیخ بہاؤالدین دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے نہ تخت کو سلام کیا نہ جھکے۔ وہ سیدھے کھڑے رہے اور بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے ہمیں سلام نہیں کیا؟ بادشاہ نے غصے سے پوچھا۔ میں صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہوں۔ انسان چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، شیخ نے بے خوفی سے جواب دیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کی یہ جرأت نہیں تھی کہ بادشاہ سے اس طرح بات کرے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، شیخ نے کہا۔ پوچھو، بادشاہ نے اجازت دی۔ بتاؤ، جب تم سوتے ہو تو تمہارا تاج کہاں ہوتا ہے؟ شیخ نے پہلا سوال کیا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ تاج میرے سر سے اتر کر موسوں پر رکھ دیا جاتا ہے، بادشاہ نے حیرت سے کہا۔ اور جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا تاج کہاں ہوگا؟ کسی اور کے سر پر؟ میرے بیٹے کے سر پر، بادشاہ نے جواب دیا۔ تو پھر یہ تاج تمہارا کیسے ہوا؟ جو چیز تم سے پہلے کسی اور کی تھی اور تمہارے بعد کسی اور کی ہوگی، وہ تمہاری کیسے ہوئی؟ شیخ نے سمجھایا۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اسے کوئی جواب نہیں سوجھا۔ اے بادشاہ، تم یہ محل، تاج، دولت سب یہیں چھوڑ کر جاؤ گے۔ تمہارے ساتھ صرف تمہارے اعمال جائیں گے۔ اگر تم نے انصاف کیا تو وہ ساتھ جائے گا، اگر ظلم کیا تو وہ بھی ساتھ جائے گا، شیخ نے کہا۔ بادشاہ کو اپنی زندگی یاد آنے لگی۔ کتنے لوگوں پر اس نے ظلم کیا تھا، کتنے غریبوں کی فریاد اس نے نہیں سنی تھی۔
اے درویش، تم سچ کہتے ہو، لیکن اب میں کیا کروں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اپنے اعمال درست کرو، سچا انصاف کرو، امیر اور غریب میں فرق نہ کرو، یاد رکھو اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، شیخ نے نصیحت کی۔ بادشاہ نے شیخ کی بات پر غور کیا، لیکن اس کا غرور ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے سوچا، یہ بوڑھا مجھے سبق سکھانا چاہتا ہے، میں اسے امتحان میں ڈالتا ہوں۔ اے درویش، اگر تم اتنے سمجھدار ہو تو میرے لیے کوئی کام کرو جو مشکل ہو، اگر تم نے کر دیا تو میں تمہاری بات مانوں گا۔ بادشاہ نے کہا۔ کیا کام کرنا ہے؟ شیخ نے پوچھا۔ میرے محل کے باہر جو درخت ہے وہ سوکھ گیا ہے، اگر تم اسے دوبارہ ہرا کر سکو تو میں مان جاؤں گا کہ تم سچے ہو، بادشاہ نے چیلنج دیا۔ شیخ مسکرائے اور کہا، یہ تو آسان کام ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک شرط ماننی ہوگی۔ کیا شرط؟ بادشاہ نے پوچھا۔ تم 3 دن تک اپنے محل سے باہر نکلو اور ایک عام آدمی کی طرح رہو، غریبوں کے ساتھ کھانا کھاؤ، ان کی تکلیفیں دیکھو اور پھر واپس آؤ، شیخ نے کہا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی۔ اگلے دن وہ عام کپڑے پہن کر محل سے نکلا۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کون ہے۔ پہلے دن بادشاہ بازار میں گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت روٹی کے لیے بھیک مانگ رہی تھی۔ کوئی اسے نہیں دے رہا تھا۔ امی جان، کیا ہوا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ بیٹا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرا بیٹا بیمار ہے اور میں مزدوری نہیں کر سکتی، بوڑھی نے کہا۔ بادشاہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے اپنے پاس جو کچھ تھا بوڑھی کو دے دیا۔ دوسرے دن بادشاہ ایک سرائے میں رکا۔ وہاں اس نے ایک آدمی کو کہتے سنا، بادشاہ کے دربار میں انصاف نہیں ملتا، امیروں کے لیے ایک قانون، غریبوں کے لیے دوسرا۔ بادشاہ کو شرم آئی، اسے احساس ہوا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تیسرے دن بادشاہ نے ایک غریب کسان کی مدد کی جو اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ کسان نے اسے کھانا کھلایا اور کہا، بھائی، یہاں کوئی امیر غریب نہیں، سب برابر ہیں۔ 3 دن بعد جب بادشاہ محل واپس آیا تو اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کی رعایا کتنی مشکلات میں ہے۔ شیخ بہاؤالدین محل کے باہر درخت کے پاس کھڑے تھے۔ جب بادشاہ نے درخت کی طرف دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ سوکھا درخت اب ہرا بھرا تھا، اس پر پھول کھلے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ جب دل بدلتا ہے تو نظر بدل جاتی ہے، اور جب نظر بدلتی ہے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ درخت پہلے سے ہرا تھا لیکن تمہاری نظر میں سوکھا تھا، شیخ نے سمجھایا۔ بادشاہ سمجھ گیا۔ اس نے شیخ کے قدموں میں جھک کر کہا، اے درویش، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں، آج سے میں سچا انصاف کروں گا۔ اس دن سے بادشاہ بدل گیا۔ اس نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ اب امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ہر کسی کو برابر انصاف ملے گا۔ اس نے ایک انصاف کا گھنٹا محل کے باہر لگوایا۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی غریب ہو، اس گھنٹے کو بجا کر براہ راست بادشاہ سے فریاد کر سکتا تھا۔ پہلے دن ہی وہی لکڑہارا آیا جس پر امیر تاجر نے ظلم کیا تھا۔ بادشاہ نے اس کا مقدمہ خود سنا اور امیر تاجر کو سزا دی۔ اے لوگو، آج سے یہ دربار صرف امیروں کا نہیں بلکہ ہر انسان کا ہے، بادشاہ نے اعلان کیا۔